بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک بہترین وظیفہ۔ آج کے اس وظیفے میں ہم آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کے فضائل اہمیت پیش کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید سراسر راہ ہدایت ہے، سراسر رہنمائی ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف نہ صرف پڑھنے میں ثواب ہے بلکہ ایک ایک حرف کے اوپر نظر رکھنے میں بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے مقابلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے کہ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا ثواب ہی ثواب ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملنا چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ محترم ناظرین، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں قرآن مجید کی ایک مختصر ترین سورہ الکوثر۔ ابن ابی خاتم نے سدی سے اور امام بہقی نے دلال نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع نسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ عنہ یا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ اس کی بات کو چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر یعنی مقطوع نسل ہے، نعوذ باللہ۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس رد عمل میں اس کے اس سوچ کی وجہ سے یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو اس نے قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس اعتبار سے سورہ الکوثر کے نزول کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال سورہ کوثر کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح بھی ہے کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میری امت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا تھا۔ ابن کثیر نے روایت ہے کہ اس کو مزید نقل کیا کہ حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس کی فضیلت آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف، اس کے عمل کی طرف کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر قرض اتارنے کے لیے، سورۃ الکوثر رزق میں برکت کے لیے، سورۃ الکوثر زندگی میں مال کی فراوانی کے لیے، عمر میں برکت کے لیے اور گھر کے اندر اتفاق و اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو صبح و شام محسوس تعداد میں پڑھیں یا پھر ہر نماز کے بعد
دعا کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، انتہائی مختصر صورت ہے، بلکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت سورہ الفاتحہ سورہ البقرہ اور سب سے مختصر ترین صورت سورہ الکوثر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بھی فوائد ہیں، اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے سے اس کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے قرض میں آسانی ہو جاتی ہے، قرض اترنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ مالی مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں رہتی، تو اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کے مال کے اندر برکت آئے گی، قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو اس نے قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس اعتبار سے سورہ الکوثر کے نزول کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال سورہ الکوثر کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح بھی ہے کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میری امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا تھا۔ ابن کثیر نے روایت ہے کہ اس کو مزید نقل کیا کہ حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس کی فضیلت آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف، اس کے عمل کی طرف کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر قرض اتارنے کے لیے، سورۃ الکوثر رزق میں برکت کے لیے، سورۃ الکوثر زندگی میں مال کی فراوانی کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، اور گھر کے اندر اتفاق و اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو صبح و شام محسوس تعداد میں پڑھیں یا پھر ہر نماز کے بعد دعا کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، انتہائی مختصر صورت ہے، بلکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت سورہ الفاتحہ سورہ البقرہ اور سب سے مختصر ترین صورت سورہ الکوثر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بھی فوائد ہیں، اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے سے اس کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے قرض میں آسانی ہو جاتی ہے، قرض اترنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ مالی مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں رہتی، تو اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کے مال کے اندر برکت آئے گی، قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ اور پیغام۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔